اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار وصبرنی فیہ علی الکائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقى وصحبۃ الابرار بعونک یا قرۃ عین المساقین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آج 13ویں دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے دعا کہ ہم ہر نماز کے بعد خداوند متعال کے حضور یہ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس مہینے میں اور آج کے دن آلودگیوں اور ناپاکیوں سے نجات عطا فرما اور مجھے پاک کر دے، مجھے صبر دے ان چیزوں پر جو میرے لیے تو نے مقدر فرمائی ہیں، اور مجھے پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما اور نیک لوگوں کی ہم نشینی اور ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ تجھے تیری مدد کا واسطہ اے بیچاروں کے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے وہ ذات میری مدد فرما۔ یہ دعا رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اور 13ویں دن ہم ہر نماز کے بعد خداوند متعال کے حضور کرتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں رزق حلال نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اس دعا میں ہم خداوند متعال سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں تمام آلودگیوں اور ناپاکیوں سے نجات عطا فرما، ہمیں پاک کر دے۔ اگر انسان گناہگار ہے تو اس گناہ کی بدولت اس کے وجود میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر مومن ہے تو اس کے نیک اعمال کی بدولت اس کے وجود میں مہک اور خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اویس قرنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ اویس بیت الشرف کا زیارت کر کے واپس چلے گئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو اویس کے مدینہ آنے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت الشرف کا چکر لگانے اور وہاں سے ہو کر جانے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اویس کے بدن کی خوشبو اور مہک آنا شروع ہو گئی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأجد نفس الرحمن من جانب الیمن، مجھے یمن کی جانب سے نفس رحمانی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اویس کے وجود کی نیکیوں اور اچھائیوں کی مہک کو استشمام کر رہے تھے۔ اسی طرح تمام اولیاء الہی انسانی نفوس کی خوشبو اور بدبو کو محسوس کر لیتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرے تو اس گناہ کی بدولت اس گناہ کے آثار، چاہے وہ آثار ظاہری ہوں یا آثار باطنی ہوں، انسان کے بدن میں نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ ہر گناہ کی بدولت انسان کے جسم میں اور انسان کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور جس قدر انسان گناہ کرتا جاتا ہے یہ سیاہ نقطہ رفتہ 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 بڑھتا جاتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے انسان الہی حقائق کو درک نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ پس انسان گناہوں کی آلودگیوں سے پاک اور طاہر ہونے کے لیے خداوند متعال کی مدد کا محتاج ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے خداوند متعال کے حضور دعا کرے، مدد کا مطالبہ کرے تاکہ خدا اس کے گناہوں کو صاف کر دے، چونکہ صرف وہی ذات ہے جو اس کے دل کو پاک اور صاف کر سکتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس بندے نے خداوند متعال کی حکم عدولی کی ہے، اس بندے نے خداوند متعال کے محضر میں گناہ کیے ہیں، لہٰذا خداوند متعال ہی سے اس کو معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اس معافی کے بعد اس گناہ کے اثر کے زوال کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ خداوند متعال اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے پیغمبر ان لوگوں سے اور میرے بندوں سے، اے میرے بندو، تم نے جو اپنے نفس پر اسراف کیا ہے اور گناہ انجام دیے ہیں، ان اسراف اور گناہ کے بعد خداوند متعال کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں خداوند متعال کی رحمت سے ہم مایوس نہ ہوں؟
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو پاک کر دینے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ذات ہے جو انسان کو معاف کرنے والی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ بس ہمیں خداوند متعال کے حضور دعا کرنی ہے کہ ہمیں حقیقی توبہ عطا فرمائے، ہمیں حقیقی گناہوں سے پاک اور تمام آلودگیوں سے، تمام رذالتوں سے، تمام خباثتوں سے پاک فرمائے، اور ہمارا دل جو سیاہ ہو چکا ہے اس کی سیاہی کو برطرف کر دے۔ جب دل کی سیاہی برطرف ہو جائے گی تو ہمارا چہرہ خود بخود نورانی ہو جائے گا، ہمارے وجود سے جو بدبو آ رہی ہے وہ بدبو خود بخود برطرف ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم اولیاء کرام کی محفل میں آسانی سے جا سکتے ہیں۔ پہلے اگر ہمیں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی تو اب ہمیں وہ شرم محسوس نہیں ہوگی، مگر یہ کہ انسان اس قدر بدبخت ہو کے گناہ بھی کرے اور اولیاء الہی کے دربار میں بھی جائے اور اس کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ میری بدبو سے ان کو کس قدر تکلیف پہنچ رہی ہے۔ مشتبہ خوراک کے آثار۔ انسان دور حاضر میں بہت سارے ایسی چیزوں میں مبتلا ہو چکا ہے جو انسان کے لیے مشتبہ ہے، معلوم نہیں ہے ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی طہارت ہے یا ان کے اندر خباثت پائی جاتی ہے۔ جب حقیقی طہارت نصیب ہونا انسان کے لیے دشوار ہو جائے اور انسان شبہ ناک چیزوں میں مبتلا ہو جائے، شبہ ناک چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دے، تو پھر انسان جو ہے اس کے وجود میں مشتبہ چیزوں کے آثار خود بخود نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں حیوانات کو فیڈ کھلائی جاتی ہے، معلوم نہیں ہے اس فیڈ میں حلال گوشت جانور کی ہڈیاں اور حلال گوشت جانور کا وجود ملا ہے یا حرام گوشت جانور کا وجود ملا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ فیڈ کس چیز سے تیار کی جاتی ہے۔ فصلوں کو جو پانی دیا جا رہا ہے وہ پانی پاک ہے یا نجس ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ فصلوں میں جو اسپرے کیا جا رہا ہے یہ طاہر ہے یا نجس ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ فصلوں کو جو کھاد دی جا رہی ہے حلال سرمائے سے دی گئی ہے یا حرام سرمائے سے دی گئی ہے، یہ جب انسان کو معلوم نہ ہو تو ظاہر ہے اس کے آثار ان اجناس کے اوپر رونما ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص گندم کی فصل کاشت کی ہے کسی نے اور اس گندم کی فصل پر اس نے ربا اور سود کے پیسوں سے سپرے کیا ہے، سود کے پیسوں سے اس نے اس میں کھاد ڈالی ہے، تو یقینی بات ہے وہ گندم جو ابھرے گی وہ گندم مشتبہ گندم ہوگی۔ اب انسان جب اس گندم کو کھائے گا تو اس کے آثار انسان کے وجود پر نمایاں ہوں گے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ملاوٹیں ہو رہی ہیں، دودھ میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، انواع و اقسام کی خوراکی اور کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، یہ ملاوٹ کرنے والے تو گناہ میں مبتلا ہو ہی رہے ہیں، لیکن اس ملاوٹ کے نتیجے میں جو اس کے آثار ہیں وہ انسان کے وجود پر ظاہر ہو رہے ہیں جو انسان اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اور ہم سال بھر میں انواع و اقسام کی ایسی مشتبہ غذائیں روزمرہ زندگی میں کھاتے ہیں، اور پھر رمضان المبارک سال میں ایک ایسا مہینہ آتا ہے جس میں ہم خداوند متعال کہ حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے وجود سے ان مشتبہ چیزوں کے آثار کو ختم فرما دے۔ مرحوم حضرت آیت اللہ عظمہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشتبہ خوراک اگرچہ فقہی اعتبار سے اس کو کھانا حرام نہیں ہے، اور ایسے شخص کے دسترخوان پر جانا کہ جو حرام کھانا کھاتا ہے یا حرام چیزوں کو استعمال کرتا ہے یا حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا، اگرچہ فقہی اعتبار سے آپ کو اس کی چھوٹ دے دی جائے، مثلا ایک شخص خمس نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، سود کھاتا ہے، آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے دسترخوان پر چیز لائی گئی ہے یہ خمس سے متعلق، اس پر خمس ہے یا نہیں، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس کے اندر سود کا سرمایہ ملا ہوا ہے یا نہیں، انسان کو معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ انسان کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر علم ہو تو اسے کھانا ہی حرام ہے۔ انسان کو علم نہیں ہے لہٰذا اس کو چھوٹ دی گئی ہے، لیکن اس غذا کے اندر جو تاثیر ہے خمس نہ دینے کی، زکوٰۃ نہ دینے کی، سود کی، وہ اس غذا کے اندر برقرار ہے، اور یہ تاثیر میرے وجود پر آئے گی۔ لہٰذا جب میں اس کھانے کو کھاؤں گا تو مجھے عبادت میں لذت نہیں آئے گی، مجھے نماز پڑھنے میں لذت نہیں آئے گی، مجھے خداوند متعال سے راز و نیاز کرنے میں لذت نہیں آئے گی، مجلس سننے میں لذت نہیں آئے گی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کرنے میں مجھے لذت نہیں آئے گی۔ انسان بیمار ہو جائے گا،
عبادات سے محروم ہو جائے گا، اس کی توفیقات سلب ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں بزرگ علماء قدیم جب بھی کسی کے دسترخوان پر اول تو جاتے ہی نہیں تھے، لیکن اگر جاتے تھے تو شرائط تعین کرتے تھے کہ مثلا یہ کھانا فلاں مال سے ہونا چاہیے، میں اپنا مال دیتا ہوں آپ کو تاکہ میرے مال سے آپ میرے لیے غذا تہیا کریں اور میں آپ کے دسترخوان پر آؤں، میرے پیسوں سے آپ اس کو کریں۔ یہ بزرگان بسا اوقات کسی کے دسترخوان پر اگر جاتے تھے تو اپنی جیب سے کچھ پیسہ صدقے کے طور پر یا خیرات کے طور پر نکالتے تھے کہ جو میں نے اس گھر سے کھایا ہے اس کے آثار دفع ہو جائے میرے وجود سے۔ تو یہ کیوں کرتے تھے بزرگان؟ اس قدر احتیاط کیوں کرتے تھے؟ کسی کے گھر میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ کے گھر میں پاک اور طاہر خاتون ہے تو وہ میرے لیے کھانا تیار کرے، میں ہر خاتون کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں یہ ساری چیزیں تھیں؟ یہ اس وجہ سے تھی کہ ان چیزوں کے آثار انسان کے وجود پر نمایاں ہوتے ہیں۔ سحری کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے یہی دل کی قدورتیں جو ہیں، یہی مشتبہ خوراکوں کے آثار جو ہیں وہ انسان کے وجود سے برطرف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار، کہ اے خداوند متعال مجھے تمام کثافتوں سے، تمام آلودگیوں سے پاک کر دے۔ لہٰذا میرے دل میں اگر زنگ لگ چکا ہے تو خداوند متعال تو اس زنگ کو پاک کر دے۔ اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان سحری کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرے، انسان سحری کے وقت خداوند متعال کے حضور استغفار کرے۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو پاک اور صاف کرنے کا طریقہ استغفار اور تلاوت قرآن پاک ہے۔ اور اسی طرح یتیم نوازی بھی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے دل کی میل کچیل کو صاف کر سکتا ہے۔ وَصَبِّرْنِي فِيهِ عَلَى الْقَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، اے میرے پروردگار مجھے صبر دے ان تمام چیزوں پر جو تو نے میرے لیے مقدر فرمائی ہیں۔ کائنات الاقدار یعنی تمام اس کائنات میں جو کچھ بھی تو نے میرے لیے مقدر فرمایا ہے۔ آزمائش الہی پر صبر نہایت ضروری ہے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی قضاء و قدر پر راضی رکھے، ہمیں صابر قرار دے۔ کائنات الاقدار، کائنات الاقدار جو دعاؤں میں استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ خداوند متعال کی حتمی قضاء و قدر جو لوح محفوظ پر تحریر ہو چکی ہے، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ہیں یا مفید نہیں ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں خوف، بھوک، اموال، نفوس اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام آزمائشوں پر وہ افراد جو صبر کرتے ہیں خداوند متعال کا، اور ان تمام مصیبتوں پر اس کے حضور صبر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی اگر میرے وجود پر کوئی مصیبت آئی ہے تو میں صبر کرنے کے بعد کہتا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو ایسے میں خداوند متعال ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے، اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں یہ کہے کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں کسی مشکل اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں، تو جان لو تمہاری موت کا وقت تمہارے قریب آ رہا ہے۔ جمال العارفین سید ابن طاؤس جو 6 اور 7ویں ہجری کے درمیان بغداد میں گزرے ہیں، اور مغلیہ دور یعنی ہلاکو خان کے دور میں یہ باقاعدہ طور پر بغداد میں مقیم تھے، یہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں۔ یہی سید ابن طاؤس جن کی الاقبال معروف دعاؤں کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا جب تم گھر تعمیر کر رہے ہو نا تو اس گھر کا ایک کونا ویران رکھ دو۔ کیوں؟ چونکہ جب بھی تمہاری نظر اس ویران کونے پر پڑے گی تو تمہارے دل کو تکلیف ہوگی، تمہیں دکھ ہوگا، تمہیں پریشانی ہوگی کہ یہ ویران کیوں ہے، اور اس ویرانی کی پریشانی کی وجہ سے تمہیں خداوند متعال کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے اوپر جو ہے وہ نازل ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ تم آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہو، ابھی
اور اگر تمہیں تمام مشکلات اور تمام مصیبتیں تم سے ٹل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا وقت اب قریب ہے۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِلتُّقَىٰ وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، اے میرے پروردگار مجھے آج کے دن پرہیزگاروں کے ساتھ ہم نشینی کرنے کی توفیق عطا فرما، میں متقی اور ابرار اور نیک لوگوں کے ساتھ اور ان کی محفل میں بیٹھوں۔ تقوی اور پرہیزگاری، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ہمارے اعمال کی خبر ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے ایک ایسی صاف شفاف زندگی گزاری ہے کہ ہمارے اعمال اگر افشا ہو جائے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو نیک ہیں، باتقوی ہیں، اگر ان کے اسرار افشا ہو جائیں تو وہ جو ہے وہ خوف محسوس کرتے ہیں معاشرے میں اپنی آبرو کے چلے جانے کی وجہ سے کہ خداوند متعال نے اس آبرو کے لٹ جانے سے اس کی آزمائش لی ہے، وہ خداوند متعال کی طرف ہی توسل کرتے ہیں۔ لیکن وہ افراد جو بے تقوی ہوتے ہیں، یہ افراد جن کی ہر روز تصاویر لیک ہوئی ہوتی ہیں، جن کی ویڈیوز لیک ہوئی ہوتی ہیں اور ذرہ بھر بھی ان میں شرم نہیں ہوتی ہے، اس قدر یہ لوگ فاسد ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہمارا میڈیا اور ہمارا معاشرہ بھی اس قدر فاسد ہو چکا ہے کہ میڈیا ان کی خبریں اٹھاتا ہے اور معاشرہ ہنسی خوشی سے ان کو دیکھتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد حالات دوبارہ نارمل ہو جاتے ہیں، اور یہی افراد کہ جن کی ویڈیوز یا جن کی تصاویر لیک ہوئی تھی یہ اب ہمارے لیے مقدس گائے بن کر رمضان المبارک میں ٹی وی ٹرانسمیشن کے اندر آ کر ہماری جو ہے نا وہ دین کی ہمارے اوپر تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اسلام سکھا رہے ہوتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کا ہمیں درس دے رہے ہوتے ہیں۔ افسوس ہے ہمارے معاشرے کے اوپر، رمضان المبارک ہمارے لیے جہاں غنیمت ہونا چاہیے وہاں رمضان المبارک ہمارے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے ایسے افراد کی بدولت۔ تو یہ رمضان ایک غنیمت ہے ہمارے لیے تاکہ ہم باتقوی افراد کی گفتگو میں بیٹھے۔ آپ دیکھیں کہ باتقوی افراد جو ہیں ان کی صحبت کوئی سنتا نہیں ہے، ان کی کوئی گفتگو سنتا نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، بہت کم لوگ ہیں جو یہ باتیں سنتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ لوگوں کے دلوں میں وہ آ چکی ہے کہ وہ اچھی بات سننے کے لیے ان کے دل میں گنجائش ہی برقرار نہیں رہی ہے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، سارا دن فیس بک پہ سارا دن ادھر ادھر کی باتیں سنتے رہیں گے، لیکن اگر آپ ان کو وعظ و نصیحت کریں گے تو وہ آپ کی بات کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ روزے کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک محترم اور قریب ترین افراد وہی ہے جو باتقوی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کا قرب حاصل کریں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی واجبات پر عمل کریں اور محرمات کو ترک کریں، جس کے نتیجے میں انسان دنیاوی اور اخروی مقامات پر پہنچ سکتا ہے۔ انہی مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ باتقوی اور پرہیزگار انسان قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق خداوند متعال کے حضور محترم ہوتا ہے، اور خداوند متعال اس پر تمام دنیاوی اور اخروی امور کو آسان فرما دیتا ہے۔ خداوند متعال ہی اس کے لیے کفایت کرتا ہے۔ تقوی اور نیک لوگوں کی جو صحبت ہے اور ہم نشینی ہے، اس کا آپس میں گہرا رابطہ ہے۔ ہم دعا کے اس حصے میں خداوند متعال سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں نیک لوگوں کا ہم نشین قرار دے۔ اس نقطے پر توجہ ضروری ہے کہ ہم کس کے ہم نشین بن رہے ہیں۔ تقوی اور ابرار لوگوں کی ہم نشینی میں چولی دامن کا رابطہ ہے، یعنی متقی افراد ہی متقی افراد کی محفل میں جائے گا۔ صحبت الابرار کا یہی تو مطلب ہے، یعنی غیر پرہیزگار شخص کبھی پرہیزگار افراد کی محفل میں نہیں آئے گا، چونکہ متقی انسان کبھی بدکردار انسان اور بدکردار لوگوں کی محفل میں نہیں بیٹھتا ہے۔ اور کیوں؟ چونکہ ان کی محفل میں بیٹھنے سے انسان خود جو ہے اس کے آثار انسان کے وجود میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قل یستوی الخبیث والطیب، یعنی سوال ہو رہا ہے کہ کیا خبیث اور طیب آپس میں مساوی ہیں؟ ہرگز نہیں، خبیث اور طیب آپس میں مساوی نہیں ہے۔ صرف باتقوی لوگ ہی نیک اور ابرار لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، چونکہ وہ خود نیک ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ابرار اور نیک لوگوں کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے مگر وہ کہ خود تقوی اختیار کرے، تقوی کی راہ اختیار کرے۔ اور کوئی کسی کو تقوی کا انجیکشن نہیں لگا سکتا ہے،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ میڈیکل میں کوئی اتنی پیش رفت اور اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا ٹیکہ لگا دوں کہ یہ ٹیکہ لگانے سے آپ متقی اور ابرار میں کی فہرست میں شامل ہو جائیں. نہیں نہیں نہیں، آپ کو خود عمل کرنا ہوگا، خود جد و جہد کرنی ہوگی، خود خداوند متعال کے حضور اور راز و نیاز کرنا ہوگا، خود واجبات پر عمل اور تمام محرمات کو ترک کرنا ہوگا تاکہ آپ ابرار بنیں. اور پھر اس دعا کے آخر میں ہم خداوند متعال سے ہی تقاضا کر رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ ہمارے وجود میں گنجائش نہیں ہے. وَبِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ، اے میرے پروردگار تجھے تیری مدد کے واسطے، یعنی تو لوگوں کی مدد کرتا ہے، تجھے اس مدد کا واسطہ. کیوں؟ چونکہ تو بیچارے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہی ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے. اے میرے پروردگار اس مقدس مہینے میں اور اس مقدس دن میری مدد فرما تاکہ میں ابرار لوگوں میں شامل ہو سکوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.